قومی اسمبلی کے اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری جس طرح سے گرجے ہیں، جس طرح سے برسے ہیں، حکومت کو آگے لگا لیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے MQM کا بھی باجا بینڈ بجا دیا گیا۔ شدید غصے میں نظر آ رہے تھے۔ ان کی طرف سے بجٹ تقریر کے موقع پر کچھ اور ہی باتیں کر دی گئیں۔ اسی موقع پر MQM کے فاروق ستار بھی تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے جب ایران اور پاکستان کی بات کی، ایرانی صدر کے پاکستان کے دورے کی بات کی، گیس پائپ لائن کی بات کی، اس موقع پر ایاز صادق صاحب کی طرف سے ان کو روک دیا گیا، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر کے دوران بجٹ کا ایک لفظ، ایک فقرہ بھی نہیں بولا، لیکن ان کی پوری 14 منٹ کی تقریر یہ صاحب سنتے رہے، کیونکہ یہ حکومت کے بہت بڑے اتحادی ہیں اور ان کو بلیک میل بھی کر لیتے ہیں۔ بہرحال جو کہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا آپ کے سامنے وہ بھی رکھتے ہیں۔ اس موقع پر جب تھوڑی دیر قبل خواجہ آصف تقریر کر رہے تھے، ان کی طرف سے تحریک انصاف پر ایک مرتبہ پھر شدید تنقید کی گئی۔ تنقید لفظ بہت ہلکا پڑ جاتا ہے جب خواجہ آصف عمران خان کی بات کرتے ہیں، تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ لوگ تحریک انصاف کے لوگ جب ان کی حکومت تھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہمارے ساتھ بات نہیں کیا کرتے تھے۔ عمران خان تو خواجہ صاحب آج بھی آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی حکومت تھی، وہ وزیر اعظم تھے، سارے اختیارات ان کے پاس تھے اور انہوں نے اپنی پارٹی کو قابو اور کنٹرول بھی کیا ہوا تھا۔ وہ آپ لوگوں کو، آپ کی پارٹیوں کو، آپ کی بڑی لیڈرشپ کو ڈاکو کہتے تھے، چور کہتے تھے، لٹیرا کہتے تھے اور کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران خان کی وہ واحد حکومت تھی کہ اپوزیشن چاہتی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے، ایک میثاق کر لیں۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کئی مرتبہ کہا گیا کہ ہم میثاق معیشت کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان نے کہا کہ ڈاکوؤں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ میں بیٹھنا نہیں چاہتا۔ بہرحال عمران خان کا موقف تھا، باقی لوگ ان کو لٹیرا، چور، ڈاکو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یہ الگ بحث ہے۔ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی حکومت یہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، تو خواجہ صاحب کو آپ بھی یہی باور کروانا ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ بات نہ کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے تھے تو آپ بھی نہ کریں۔ وہ آپ لوگوں کو ڈاکو، چور، لٹیرا سمجھتے تھے، تو اگر آپ بھی ان کو ڈاکو، چور اور لٹیرا سمجھتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ بات نہ کریں۔ آ جاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی طرف، آپ کو سناتے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کیا کہا، وزیر اعظم کو کیا کہا، متحدہ قومی موومنٹ کو کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ والے، وہاں پہ کراچی والے، انہوں نے کہا، ان کا نام تو نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کے جو معاملات ہیں وہ مرکزی حکومت کے ساتھ ہیں اور ان کے جو معاہدے ہیں وہ PDM والی حکومت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے معاہدے، آپ کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے، نہیں ہو رہے، تو پھر حکومت سے نکل جائے حکومت سے۔ انہوں نے پھر حکومت کو یہ بھی کہا، آج کی حکومت کو کہا کہ آپ لوگ بلدیاتی انتخابات سے اتنے زیادہ خوف زدہ کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کروا دیے، سندھ میں کروا دیے، پنجاب میں نہیں ہوئی بلکہ اسلام آباد میں بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو کس چیز کا خوف ہے۔ سنیے ذرا بلاول بھٹو زرداری کس طرح سے ان کے پیچھے پڑے، کس طرح سے ان کی بینڈ بجائی، کس طرح سے ان کا باجا بجا کے رکھ دیا۔ میں حکومت وقت سے خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کے چند ایسے وزیر ہیں اور شاید ان کا سیاست کچھ ایسا ہے، ان کا مقصد مجھے سمجھ سے باہر ہے، مگر یہ ہمیشہ وزیر اعظم کی کام میں مدد کرنے کے بجائے مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اور میں وزیر اعظم صاحب سے اب 2 دفعہ شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو اس عہدہ کے لیے خود ووٹ ڈالا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس محنت کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کا اپنا جو ورک ایتھک ہے، وزیر اعظم صاحب کا خود اپنے طور پہ جو وزیر اعظم صاحب کا نیت ہے، جس انداز کے ساتھ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں اور جس نیت کے ساتھ وہ اپنے اپوزیشن کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں، میں فلور آف دا ہاؤس پہ اس بات کو ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب ایک مثبت انداز سے اس طرف اور اس طرف انگیج کر کے ملک کو مسائل سے نکالنا چاہتا ہے، اور اس وقت
جہاں پاکستان کھڑا ہے جناب اسپیکر، جہاں یہ خطہ کھڑا ہے، ہمارے ارد گرد جو سب کچھ جیو پولیٹیکلی ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہو جائے، متحد ہو جائے، یہ طے کرے کہ پاکستان کے جو تمام مسائل ہیں ان کے ہم مل کے مقابلہ کریں گے، تاکہ ہم اس موقع پہ جو جیو پولیٹیکل، اکنامکل، اسٹریٹجک، سیاسی طور پہ جو حکومت اور ریاست پاکستان کے لیے موقع ہیں، ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کے عوام کو یہ پولیٹیکل اکنامک ڈیویڈنڈ لانے کے لیے یہ ایک پری ریکویزٹ ہے۔ مگر کیا کرے کہ بس پتہ نہیں کیوں ایسے کچھ وزیر یا کوئی بات کر دیتے ہیں یا مشورہ ایسے دے دیتے ہیں کہ پھر ہمارے اس کام میں مشکلات پیدا کیا جاتا ہے۔ جہاں تک آزاد کشمیر کا حالات ہے، وہاں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حکومت وقت نے، تمام سیاسی جماعتوں نے سیاسی انداز میں اس کا حل نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ بات بنتا ہے کہ اتحادی بھی پوچھے، اپوزیشن بھی پوچھے، پاکستان کی ہر شہری یہ سوال کرے کہ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ برداشت کریں کہ ایسے الفاظات کسی سینئر سیاستدان اپنی جگہ، کوئی وزیر اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے، اور بڑا مناسب انداز سے راجہ پرویز اشرف صاحب اعتراض کرتا ہے اور آپ کو ایک راستہ دیتا ہے کہ آپ اس بات سے اب پیچھے ہٹیں۔ جو جلوس میں کہا جا رہا ہے، جو دھرنا میں کہا جا رہا ہے، اس پہ تو تنقید بنتا ہے، لیکن وہ تو کوئی ممبران اسمبلی نہیں ہے، وہ اس ملک کا کوئی وزیر نہیں ہے، وہ کوئی سینئر وزارت نہیں رکھتے۔ ہم کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دیں، میں کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دوں کہ وہ وزیر آج تک وزیر ہے، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں؟ تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دیں کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ رانا ثناءاللہ صاحب کا بہت عزت کرتے ہیں، کشمیر کے جس انداز سے میں خود جانتا ہوں میاں محمد نواز شریف کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ، کشمیر کوز کے ساتھ، جس انداز سے ان حالات کا حل نکالنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جناب اسپیکر، کشمیر کے اپنے انڈیمک مسئلے اپنی جگہ، سیاسی مشکلات اپنی جگہ، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں، یہ ایک وہ واقعی وزیر کا بیان نے اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک واقعی وزیر نے یہ بات کہا تھا کہ ہم اسی کشمیر کے الیکشنز کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم اپنے جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں، تو اگر کوئی وزیر یہ کہیں کہ ہم اپنا جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے عوام، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نہیں، کسی اور سیاسی جماعت نہیں، انہوں نے حکومت کی اس بیان کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا، ان کو یہ راستہ ملا کہ اس قسم کے حالات کشمیر میں پیدا کیا جائے۔ جناب اسپیکر، تمام سیاسی ایشوز سیاسی انداز میں ان کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور میں جانتا ہوں وزیر اعظم صاحب کا یہ خواہش ہے کہ سیاسی انداز میں اپنا
سیاسی مشکلات میں کمی لے کر آئے. مگر میرا ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ اپنا کیبنٹ کو کنٹرول کرے. وزیر اعظم صاحب must have the mandate to have the authority to control his team. اگر وزیر اعظم خود اپنا وزیر کو اپنا پالیسی سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتا اور کوئی وزیر اپنا بات کرتا ہے, کوئی وزیر اپنا بات کرتا ہے, تو میرا خیال میں اس حکومت کے لیے, وزیر اعظم صاحب کے لیے مسائل میں کمی نہیں, مزید مشکلات پیدا کیا جائے. جہاں تک یہ بات ہوا ہے پی ڈی ایم کا دور کا کسی معاہدہ کا یا اس کے بعد, پی ڈی ایم کا معاہدہ اپنی جگہ, سیاسی معاہدے اپنی جگہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہی 1973 کی آئین کی بنیاد رکھی, 18ویں ترمیم پاس کیا, اور جس انداز سے, جس طریقے سے حکومت وقت اپنے اتحادیوں کو, اپنے کیبنٹ میں ممبر جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, جس انداز سے ان سے سیاست کرتے ہیں, ان کو بے وقوف بناتے ہیں, گمراہتے ہیں, آپس میں لڑواتے ہیں. میں ان کو آج بتانا چاہتا ہوں, میرے اپنے دوست فاضل ممبران جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ کے مسئلے, تمام کے تمام مسئلے, پی ڈی ایم کا جو آپ کا معاہدہ ہے, آپ کے جو عہدے ہیں, آپ کے جو وسائل ہیں, آپ کا جو سیاست ہے, یہ آپ کے اپنے کیبنٹ کولیگز آپ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں. وہ جان بوجھ کے آپ سے غلط بیانی کرتے ہیں, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان پہ بوجھ آنے کے بجائے, آپ اپنے حق ان سے لینے کے بجائے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو, آپ حکومت سندھ کو نشانہ بنائیں, جس سے نہ ان کو آپ کو کام کرنا پڑے گا, اور آپ ہمارے ساتھ تو اتحادی ہو ہی نہیں. تو میرا تجویز اتنا ہی ہے کہ آپ تنقید کریں, آپ کا حق بنتا ہے. آپ میرے جماعت پہ, میرا سیاست پہ, میرا حکومت پہ تنقید کریں, لیکن ساتھ ساتھ وزیر اعظم سے اور جو وفاق میں ان کے کولیگز ہیں, آپ ان پہ ذرا بھی تنقید کریں. اور اس سے پہلے کہ مزید مطالبات کیا جائے, مزید ایشوز کو چھیڑا جائے, اگر وہ حکومت وقت, وزیر اعظم صاحب, ان کے وزیر آپ کے مطالبات پورا نہیں کر رہے ہیں, آپ کو لالی پاپ پہ چلا رہے ہیں, اب کب تک اس لالی پاپ پہ چلیں گے؟ نکلو وفاقی حکومت سے. کیا کراچی زیادہ اہم ہے یا یہ کرسیاں زیادہ اہم ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بلدیاتی نظام کے تعلق ہے, اس ملک میں اس وقت جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے. جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں وہ خوف زدہ ہے, وہاں وہ خوف زدہ ہے. وہ آج تک ایک یونین کاؤنسل کی الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا بات ہے آپ یہ کر رہے ہو کہ بلدیاتی نظام کرو, بلدیاتی نظام کا الیکشن. میں دعوت دیتا ہوں کہ جو میں نے کراچی میں بلدیاتی نظام لے کر آیا ہے وہ آپ لاہور میں ذرا لے کر آئے الیکشن لڑے. پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے کہ ہم آپ کا پنجاب میں ہو جہاں بھی بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے, اسلام آباد میں بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں, آئین میں ترمیم کرنے سے پہلے آج پیش کرے لیجسلیشن جو بھی آپ کا ہوگا, 90 دن کے اندر ہی اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کراؤ, ماڈل نظام لے کر آؤ. اتنا امپاور کرو اسلام آباد کی میئر کو کہ ہمیں احساس ہو کہ لاہور کا میئر اور کراچی کا میئر کو ہمیں کتنا طاقت دینا چاہیے. اتنا سیاسی خود مختار بنائیں ان کو, معاشی طور پہ خود مختار بنائیں ان کو, ایڈمنسٹریٹولی انتظامی اختیار ان کو دو. کیوں نہیں کرتے؟
اس لیے یہ آئینی ترمیم، یہ بلدیاتی نظام صرف ہمارے دوست کے لیے، ہمارے آنریبل فاضل ممبران کراچی سے تعلق رکھنے کے لیے ایک لالی پاپ ہے۔ یہ لالی پاپ لہرا کے، تماشا دیکھ کے اپنا کام چلاتے رہتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے، پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کا اگر جو بہانہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں انگیج رکھنا ہے، ہمیں آپس میں لڑوانا ہے اور اپنا کام نکلوانا ہے۔ میں آج کسی بھی آئینی ترمیم لے آنے سے پہلے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک بھر میں بلدیاتی الیکشنز کروایا جائے۔ اس میں اسلام آباد، پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے آئی پی پی کے دوستوں کے ساتھ اور نون لیگ کی مدد کی وجہ سے حکومت بنانے جا رہے ہیں، حکومت بن رہا ہے گلگت بلتستان میں۔ میں آج فلور آف دا ہاؤس پہ کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا محنت ہوگا، ہمارا خواہش ہوگا کہ گلگت بلتستان میں بھی ہم 90 دن کے اندر ہی اندر بلدیاتی الیکشنز کروا کے دکھائیں گے۔ جناب اسپیکر، میں چاہتا ہوں کہ اشورہ سے پہلے ہم یہ بجٹ پاس کریں، اس لیے میں اپنا ممبرز کو ایٹ لیسٹ آج کے بعد یہی نہیں رکھوں گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان ٹاپکس پہ یا جو اور مزید ٹاپکس ہے اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں، میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ریکویسٹ صرف اتنا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان کامیاب ہو، اس لیے اگر وزیر اعظم پاکستان کامیاب ہوگا تو پاکستان کامیاب ہوگا۔ اور میرا ذاتی خیال میں یہ وقت نہیں ہے۔ یہ آپ نے سن لیا بلاول بھٹو زرداری نے کس طرح سے ان کو چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ گلگت بلتستان میں 2 مہینے میں بلدیاتی الیکشن کروا دیے جائیں گے جہاں پہ ان کی حکومت بن گئی ہے۔ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری اس طرح سے نعرے لگا رہے ہیں بلکہ بڑھ کے مار رہے ہیں، دوسری طرف ان کے ساتھ ہی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف ان پر گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں، لیکن دوسری طرف تھوڑی تھوڑی ان کی مالش اور پالش بھی کرتے نظر آ رہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔